ہمیں جو موضوع دیا گیا وہ حقوق العباد اور احسان۔ سب سے پہلے تو حق کی تعریف سمجھنا ضروری ہے۔ بعض الفاظ ہمارے مابین اتنے عام ہوتے ہیں کہ ہم روز مرہ ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ایسا ہی دیکھا گیا ہے۔ میری تقریباً 32 ایئرس کی تبلیغ کی عمر ہے، 32 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے مسلسل۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اپنا کوئی کمال نہیں، اللہ کا فضل ہے، کسی کو استقامت دے دے کسی بھی چیز پر تو اللہ کی کمال ہے۔ ہم نے محسوس کیا کہ ہم لوگ سنتے ہیں چیزوں کو، لیکن جب تک ضرورت نہ ہو اس کی حقیقت اور تحقیق اور اس کی مطلب جو کمیت ہے، ماہیت ہے، اس تک نہیں پہنچ پاتے۔ مثلاً جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ اب اگر جھوٹ کی شرعی تعریف ہم سے پوچھی جائے گی، ہم سوچ میں پڑیں گے ظلم کسے کہتے ہیں، لالچ کسے کہتے ہیں، غصے کی تعریف کیا ہے۔ ابھی کتنے کامن ورڈز ہیں اور کامن چیزیں جو ہمارے درمیان ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا سا مسائل ہو۔ اسی طرح حق ہے، جب حق کی صحیح تعریف ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی تو پھر ہم از خود کچھ چیزوں کو حق قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ حق کی شرعی تعریف ہمارے ذہن میں ہوتی نہیں ہے۔ یہ بھی پھر بالکل ایسے ہی ہو جائے گا جیسے میں کہوں چونکہ میں پکشو ہوں اس لیے آپ سب سے افضل ہوں۔ آپ کہیں صاحب پکشو کسے کہتے ہیں؟ تو میں کہوں وہ تو مجھے بھی نہیں پتہ۔ تو انتہائی احمقانہ بات ہے جب پتہ ہی نہیں تو دعویٰ کیسا۔ اب بیوی کہتی ہے میرا حق ہے مجھے دے دو، شوہر کہتا ہے میرا حق مجھے دے، اور شوہر سے پوچھیں حق کسے کہتے ہیں، بولے یہ تو مجھے پتہ نہیں۔ یہ ہے حیرت انگیز بات۔ حق کسے کہتے ہیں؟ حق کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذات پر کسی دوسری ذات کے مقابلے میں لازم کی گئی ہے۔ اب اگر وہ ذات خود اللہ کی ہے، اس نے اپنی ذات کے پیش نظر ہم پر کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں، انہیں کہتے ہیں حق اللہ۔ جیسے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، گناہ نہ کریں، تو یہ حق اللہ کہلائیں گے۔ اور اگر کسی بندے کے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے مقابلے میں ہمیں ذمہ داری دی ہے، وہ اس بندے کا حق کہلائے گا۔ اب اگر بندے کے سلسلے میں شوہر پہ ذمہ داری، وہ بیوی کا حق۔ اگر شوہر کو پیش نظر رکھ کر بیوی پہ ذمہ داریاں رکھی تو یہ بیوی کا حق ہے۔ ایسے ہی پڑوسی کا حق، ایسے ہی افسر، ایسے ہی ماتحت، ایسے ہی عالم دین، ایسے ہی رعایا، ایسے ہی حاکم کا حق۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ پر فلاں شخص کے مقابلے میں کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تبھی میں تعیین حق کر سکوں گا، اور جب حق کی تعین ہوگی تو اس کو ادا بھی کر سکتا ہوں۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے پر میرے پیش نظر کچھ چیزیں ذمہ داری لازم کی گئی ہے تو اس کا مطالبہ بھی کر سکتا ہوں۔ کبھی آپ کو محسوس ہوا یہ ہماری میجر مسٹیک کہ میں نے کچھ غلط کر دیا، خدا را اس کا تدارک کر لیں۔ اس سے پہلے کہ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے۔ کوئی بھی ہم میں سے کبھی بھی مر سکتا ہے۔ بعض تو ڈر کی وجہ سے ٹیسٹ ہی نہیں کرواتے، جا کے یار شوگر نکل آئے گی، ٹینشن ہو جائے گا خواہ۔ بیماریاں پل رہی ہیں ہمارے اندر، کسی بھی وقت ہارٹ فیل ہو سکتا ہے، دماغ کی رگ پھٹ سکتی ہے، موت آ سکتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ایسی ناگہانی آفت میں آئیں کہ ہم وصیت تک نہ کر سکیں، ہم نصیحت نہ کر سکیں، ہم مر جائیں۔ بس یہ آخری میری بات یہی ہے کہ ہم نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ مجھے اپنے نبی سے محبت ہے، ہم نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایک آپ کا اسسٹنٹ ہو جو مطلب باہر کے کاموں کے لیے بھی رکھا ہے، دیگر آپ کہیں فائل اٹھا کے لاؤ، بولا ٹائم نہیں ہے۔ اچھا چائے لا، موڈ نہیں ہے۔ ادھر آ کے بیٹھ ذرا میرے ساتھ دے، بولا ابھی تو میں باہر جا رہا ہوں ذرا کھانے پینے کا، پھر آؤں گا۔ آپ اس کو رکھیں گے اپنے ساتھ؟ کیا وہ اچھا آدمی ہے؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ آپ کے پاس رہے، آپ اس کو سیلری بھی دیں، یا یوں کریں گے ایک سیلری وتھ بونس دے دیں گے اس کو؟ نہیں نا۔ اس کا مطلب یہ ہو ماشاءاللہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، اگر ہم کسی کی اطاعت اور کسی کی غلامی میں آتے ہیں تو آقا کا کہنا مانیں گے تو ہی اچھے غلام اور اچھے مطیع و فرما بردار کہلائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ دعویٰ غلامی ہو اور زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاریں۔ ایسا ہو تو آپ تو زوجہ کو گھر میں نہ رکھیں۔ اپنی اولاد کے بارے میں ہم کہیں گے پتہ نہیں تو میرے اولاد بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہم دوستوں کو چھوڑ دیں گے، یار تم کیسے آدمی، ہماری کوئی بات تو مانتے ہی نہیں ہو۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ نے واضح فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب ان سے فرمائیے
اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرا حکم مانو۔ یہ ہوا کیا تھا؟ ہجرت سے پہلے نبی کریم کاشان اقدس سے باہر نکلے، کفار کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ سرکار نے فرمایا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے تاکہ بتوں کی عبادت کے ذریعے اللہ ہم سے خوش ہو کے ہمیں اپنا مقرب بنا لے، ہم سے محبت کرے، ہمیں محبوب بنا لے۔ مقصد کتنا اچھا ہے، لیکن طریقہ، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے حبیبی نے فرمائیے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، معیار کیا ہے، کرائٹیریا کیا ہے، اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قائم کردہ نظام کیا ہے، فَاتَّبِعُونِی، میرا حکم مانو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمانے لگے گا، وَیغفر لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ تو اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں محبت صرف زبان تک ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر ہمیں اطاعت کی طرف بلایا جائے ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اگر ہمیں کوئی ایسی بات کہی جائے جس کو ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، یار یہ ہو سکتا ہے بعض لوگ باہر نکل کے کہیں یار بہت سخت بیان تھا، ایسا نہیں ہوتا، اتنا سخت بیان نہیں ہوتا، تھوڑا نرمی چاہیے، نرمی۔ تو ناراض مت ہوئیے گا، ہم تو شریعت بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے آئے، نہ آپ کو خوش کرنا مقصود ہے نہ اپنے میزبان کو، کیونکہ آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں اور اللہ سے ہی ریوارڈ مجھے چاہیے۔ ہمارا علماء کا کام یہ ہے، کسی بھی سٹیج پر ہوں، ہاں میں اخلاقیات کو قائم رکھوں گا، میں آپ کو ہرٹ نہیں کروں گا، میں آخر میں بلکہ معذرت ایک جملہ بھی کہہ دیتا ہوں، میری کسی بات سے آپ ہرٹ ہوئے ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن جو کچھ کہا اس پہ غور کیجئے۔ ہم اہل سنت کا مسئلہ یہ ہے، نبی کا کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نبی کی میلاد کی محفل سجائیں گے، ہم نعت خوانی کی محفل رکھیں گے، لائٹنگ کریں گے، دیگیں پکائیں گے، لیکن جب سرکار کا حکم ماننے کی باری آئے گی، شریعت پہ چلنے کی باری آئے گی، تو ہم کوئی ادھر دیکھے گا، کوئی ادھر دیکھے گا۔ تو کیا ایسا ہی نہیں ہے کہ کفار نے ایک چیز اختیار کی اچھا سمجھ کر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقصود اچھا ہے، طریقہ ٹھیک نہیں۔ اسی طریقے سے یہ طریقے غلط نہیں ہیں، لیکن جو ہمارا معاملہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو کافی سمجھ کر، اور اصل جو معاملہ ہے کہ نبی کریم کی اطاعت، آپ کا حکم ماننا، شریعت پر چلنا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اگین اگر کسی سے کوئی ایسی محسوس کرتا ہے کہ میں نے حق میں کوتاہی کی ہے یا کر رہا ہوں، تو حق کو جان کر اس کے بارے میں سیکھیں کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے کیا ہیں، اپنے، کیونکہ آپ کو بچوں کو بھی سکھانا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، دوستوں کے حقوق کیا ہیں، امپلائی کے حق کیا ہیں، آپ کے افسر کا، آپ کی حکومت کا حق کیا ہے، رعایا کا حق کیا ہے، سب کو جاننا چاہیے۔ پھر اگر ہمیں محسوس ہو میں کوتاہی کا ارتکاب کر رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے عمل کو آہستہ آہستہ چینج کریں۔ اگر محسوس ہو تو ایک دم تو آدمی چینج نہیں ہو سکتا، آہستہ آہستہ۔ ماحول بھی اثر انداز ہوتا ہے، آدمی چینج ہونا چاہتا ہے، ماحول نہیں بدلنے دیتا اس کو، آہستہ آہستہ آپ چینج ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اور سابقہ زندگی میں کبھی کوئی کوتاہی اگر آپ کو محسوس ہو، آج رات کو تنہا لیٹ کر سوچئے گا کہ آپ فوت ہو چکے، آپ کو قبر میں رکھ دیا گیا، سب لوگ چلے گئے، اب آپ سے ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ اب آپ لیٹ کر سوچ رہے ہیں قبر میں کس کس چیز کا حساب ہوگا، میں نے کیا کیا کوتاہیاں کی تھیں۔ آج آپ سوچ لیں گے، کل قبر میں آپ کو نہیں سوچنا پڑے گا، وہاں راحت ہے۔ آج آپ ہماری بات کو یا کسی بھی عالم کی بات کو نظر انداز کر کے کہ یار بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، آپ اپنی زندگی گزاریں گے۔ ہم اپنے اس جرت مندی اور دلیر مندانہ قدم سے آخرت کو نہیں بدل سکتے، ہوگا پھر وہی کہ ہماری آخرت میں سخت گرفت ہوگی۔ حضرت عمر کے قول کے ساتھ اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگو اس سے پہلے کہ بروز قیامت تمہارا حساب و کتاب ہو، تم خود دنیا میں اپنا حساب و کتاب کر لو۔ اگر میری کوئی بات کسی کی دل آزاری کا سبب بنی ہو، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن آج رات کو لیٹ کر بالکل عاجزی انکساری کے ساتھ تھوڑا سا میری اسپیچ پر غور کر لیجئے گا۔ اگر اس میں کوئی قابل عمل بات نظر آئے، اگر اس میں کوئی قابل اصلاح بات آپ کو اپنے حق میں محسوس ہو، تو خدا را اپنی ہی آخرت کے لیے اسے اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔